کا تسلسل یکم رمضان سے جاری ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق ڈفرینٹ این جی اوز سے ہے. میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں ان سے. ہمارے ساتھ ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں بشرا اعتزاز صاحبہ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سعد حلیم صاحب. ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہیں داؤد ثقلین صاحب اور ہمارے آج کے چوتھے مہمان ہیں سلمان عابد صاحب. آپ سب کو سٹی 42 کی طرف سے رمضان مبارک. سعد حلیم صاحب، آپ کے ادارے جو امیج بلڈنگ فورم ہے اس کا مشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان امیج بلڈنگ فورم جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے گروپ آف لائک مائنڈیڈ نان پولیٹیکل کامن پیپل. دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوستوں کی ایک جماعت ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہماری ٹپکل ڈرائنگ روم ڈسکشن ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جی فلانا بھی چور ہے فلانا بھی چور ہے، کہیں سے خمینی ٹائپ کوئی بندہ ڈنڈا لے کے آ جائے یا وہ 1-2 لاکھ لوگ مارے جائیں تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وی ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ دین وی آل گو ہوم. وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم یہ نہیں کریں گے. وی ول ٹرائی. ہم سب بزنس مین ہیں یا اپنی جابز میں ہیں یا اپنی جس فیلڈ میں بھی ہیں، ہم لوگ وقت دیں گے اور ہم لوگ اپنا ایک رول پلے کریں گے نیشنل اسپرٹ بلڈنگ میں. کیونکہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جی کہ اس وقت جو پاکستان کا کہہ لیجئے کہ جو ہم ایک ڈیٹیریشن کی طرف گئے ہیں اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لاس آف نیشنل اسپرٹ اینڈ نیشنل امیج. تو ہم لوگ ایک تو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس کے علاوہ ان اے اسمال وے ایجوکیشن، ہیلتھ اور آج کل جیسے آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو فیس ہم کر رہے ہیں پاکستانی، دیٹ از دا فلڈ افیکٹنگ. اچھا سعد صاحب، آپ کس طرح سے یہ اس پورے سینیریو کو لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے فرینڈس کا ایک گروپ بیٹھا اور امیج بلڈنگ کے لیے ہم لوگوں نے کام شروع کیا. نارملی ہمارے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ڈسکریجنگ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے جو فرینڈس تھے انہوں نے مل کے سوچا کہ ہم لوگ انکریجنگ وے میں اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ پروسیجر کیا ہے اس چیز کا؟ کس طرح سے آپ یہ سارا کام جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ہم نے جی سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان میں جو ریزن ہے کہ نیشنل اسپرٹ ہماری ڈاؤن ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی کوئی قیمت خود نہیں لگاتے تو دنیا میں آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا. بالکل صحیح بات. تو اس کی جو ریزن ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ رول ماڈلز ڈیولپ نہیں ہوئے. آپ جو بڑے لیڈرز ہیں قائد اعظم علامہ اقبال صاحب یا آرمی کے جو نشان حیدر کے کچھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اتنا کوئی رول ماڈلز کے اوپر کام نہیں ہوا. پاکستان نے بہت پائے کے رائٹرز، پوئٹس، پینٹرز، ٹرانسفارمیشن لیڈرز پیدا کیے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. جبکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں، ایون انڈیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے نام سے کوئی سڑک ان کے نام سے ہو جاتی ہے، ٹیکسٹ بکس میں ان کا ذکر ہو جاتا ہے، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں ان کے بارے میں میموریل فنکشنز کیے جاتے ہیں پوری اویئرنیس دی جاتی ہے تاکہ اویئرنیس ہو. اسی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارے بچے کو پیٹر دی گریٹ کا تو پتا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے رول ماڈل کا نہیں پتا ہوتا. آپ اگر دیکھیں آئنسٹائن کی وجہ سے ایک آئیکن یا ایک رول ماڈل بنا تو جرمنز میں سائنٹسٹ بن گئے، ان کی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی. اگر لیونارڈو ڈیونسی کو لے لیں، اٹالین آرٹسٹ بن گئے. شیکسپیئر کو لے لیں، برٹش اسکالرز بن گئے. ہمارے یہاں پہ اگر آپ فار ایگزامپل پینٹرز میں لے لیں، سعد کین صاحب ہیں، گل جی ہیں، استاد اللہ بخش ہیں، بہت اچھے. لیکن کوئی اپنے بچے کو تبھی بنائے گا جب اس کو اویئرنیس ہوگی کہ یہ ایک فیلڈ ہے. اسی طرح یہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا تھا. اسی طرح اگر ہماری جو پولیٹیکل سائنس اور ان بکس میں اگر ہنری کیسنجر کا ذکر ہے تو اس میں صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کا، اس کے اندر احمد شاہ بخاری صاحب کا، ان لوگوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ وہ فیلڈز کھلیں. میں آپ کو رول ماڈل پاور کی ایک لائن میں ایک پاور بتا دیتا ہوں. جیسے آپ کرکٹ پاکستان میں بہت کھیلی جاتی ہے، اگر آپ کرکٹ کی حد تک دیکھیں تو عمران خان کے آنے کے بعد پاکستان میں فاسٹ بولرز کی کبھی کمی نہیں ہوئی. انڈیا میں سچن ٹنڈولکر واز اے رول ماڈل، تو اس کے بعد سے دے آلویز ہیو بیٹسمین. تو یہ رول ماڈل پاور ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے، گورے کو دیکھ کے یا کسی اور کو دیکھ کے آپ کا بچہ وہ بننے کے بارے میں ایک کانفیڈنس سے نہیں سوچتا.